مصطفیٰ ہر آن نغمات عطار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے نغمات عطار، اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ الفاظ انسان کے کردار کے ترجمان ہوتے ہیں، اور بات سادہ ہو مگر وہ دل میں اثر کر جائے تو کیا ہی بات ہوتی ہے۔ امیر سنت کا کلام الحمدللہ ہمارے نظریات کو، عقائد کو، اس کی اصلاح میں ایک بڑا زبردست کردار ادا کرتی ہے، اور آسان الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بات سمجھانے کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ بارہا دیکھا جاتا ہے آپ کے مدنی مذاکرے جو پابندی سے سنتے ہیں، چاہے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، تو بڑی آسانی سے آپ کی گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ کی تحریروں کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بہت آسان انداز میں آپ کی تحریر ہے، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور بات آتی ہے جب آپ کے اشعار پر، تو یہ بات بھی پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ الحمدللہ آسان انداز میں اشعار کی صورت میں ہمیں یہ باتیں سمجھائی گئی۔ تو آج کے اس پروگرام میں بھی امیر سنت کا ایک لکھا ہوا خوبصورت کلام، اس کے منتخب اشعار اور اس کی آسان تشریح، وضاحت، اور ان اشعار میں جو موضوعات ہیں اس پر کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ امیر علیہ سنت کا کلام یہ الحمدللہ سن کر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، عشق رسول میں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور جب محبت صحابہ اہل بیت کی بات ہو تو الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ اشعار پڑھ کر اللہ کے پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابہ اور آپ کی اہل بیت سے بڑی زبردست عقیدت، بڑی زبردست محبت یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے امیر علیہ سنت کے قلم میں بھی بڑی تاثیر رکھی ہے، اور آپ کے جو کلام ہیں تو عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت میں اللہ پاک نے ان کو بڑی مقبولیت بھی عطا کی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں جو آپ نے منقبت لکھی ہے، اس کے چند اشعار انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور یہ کلام مجموعہ ہے جناتوں کی کتاب کا وسائل بخشش، اس سے موجود ہے۔ آئیے اس کلام کا مطلع یعنی پہلا شعر، اس کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ جی۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا گدا، تو اس کے جو معنی وہ ہے بھکاری، سائل۔ اس شعر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، امیر المومنین، امام المجاہدین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے
غلامی اور آپ کے در کی گدائی پر ناز کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی در کا میں گدا ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ اور کون فاروق اعظم؟ وہی فاروق اعظم جن پر اللہ پاک کا فضل و احسان ہے۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جن پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصی عنایتیں ہیں۔ اور جب اللہ اور رسول فاروق اعظم کے ہیں تو اب در فاروق سے جو بھی عطا ملے گی در حقیقت وہ اللہ اور رسول ہی کی عطا ہوگی۔ تو فاروق اعظم کے دربار پر حاضر ہونے والا یہ خوش نصیب ہے، اللہ کے فضل و کرم کا وہ حقدار بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شفقتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں صحابہ کی، اہل بیت کی سچی غلامی میں رہنا نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی عظمت صحابہ کا درس ضرور دیا کریں، ہماری نسلوں میں ان صحابہ کی محبت راسخ ہو جائے، بچہ بچہ ان کی عظمت و شان کے ترانے، ان کے قصیدے گائے، اور کیوں نہ گائے کہ ان کی عظمت و شان کو کس پیارے انداز سے بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی پیارا ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل جنت کے چراغ ہے، تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے ایک اگلے شعر میں امیر علیہ سنت بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ جی عمران بھائی۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ اس شعر میں ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اہل سنت کا ایک اہم عقیدہ بہت آسان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اونچے مرتبے والے اگر کوئی ہیں تو وہ امیر المومنین، امام المجاہدین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شیخین کریمین ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام میں حضرات صدیق و فاروق ان کو شیخین کہا جاتا ہے، اور شیخین کا معنی دو بزرگ ہستیاں، چونکہ دونوں حضرات تمام صحابہ و اہل بیت اور ان کے علاوہ تمام امت میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، اسی لیے ان کو شیخین کریمین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اس شعر میں بیان ہوئی، تو کیا بات ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی عظمت و شان کو تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی طرح کلام کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں بھی ہو۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پکی سچی
غلامی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے۔ امیر سنت نے ایک روایت کو بہت آسان انداز میں شعر کی صورت میں بیان فرمایا کہ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ الفاظ و معنی میں علماء نے اس شعر کے حوالے سے لکھا ہے دم دبا کر یعنی ڈر کر، مغلوب ہو کر چپکے سے، اور روب یعنی دہشت، ہیبت، دھاگ، اور دبدبا شان و شوکت، کر و فر، جاہ و جلال۔ اس شعر کی تشریح علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور عظیم صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک نمایاں شان کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا باطل پر اس قدر روب طاری ہے کہ جس راستے پر شیطان آپ کو دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو بدلی چل کے ناظرین، یہ کوئی مبالغہ آرائے نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس کا اظہار یعنی جس کا بیان خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد شیطان جب بھی عمر سے ملا وہ منہ کے بل ہی گرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے گھبراتا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کریم فاروق اعظم کے صدقے ہمیں بھی نفس و شیطان پر قابو پانے اور اس کے واروں سے بچ کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مبارک رات ہے، سب مل کر کہیں آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگلا شعر بھی بڑا خوبصورت ہے، آسان بھی ہے، سنیے۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل سے محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی دل سے محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ شعر میں امیر اہل سنت اپنے عظیم محسن امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کتنا خوبصورت انداز عمران بھائی کہ یعنی اشعار میں، بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا کوئی ایسا مدنی مذاکرہ، کوئی ایسا بیان ہی ہم نہیں سنتے جس میں اپنے مرشد اعلی حضرت کا تذکرہ نہ کر ہوتے ہو ہیں۔ تو یہ شعر میں بھی کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر رضا فرمایا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور اللہ کے پیارے نبی کے تمام صحابہ کی محبت جو میرے دل میں ہے، اور میں عظیم صحابی رسول فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار عالی کا جو ادنا سا سائل ہوں، ادنا سا گدا ہوں، یہ میرے امام اہل سنت، میرے پیر و مرشد مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان ہے۔ محسن کا شکریہ ادا کر، محسن کا شکریہ ادا کر، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اور حضرت رضا یعنی امام اہل سنت نے ہی تو مجھے عشق مصطفی کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی محبتوں کے جام پلائے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور افکار، یعنی آپ کی جو مبارک تحریرات ہیں، آپ کے جو ارشادات ہیں،
ان کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ مومن کو اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی برکتوں سے حصہ پانا چاہیے. اور یہی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سنائیں ذرا طرز میں. اگل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی اپنانے اور دونوں جہاں میں ان کے فیض و برکات پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور یقیناً یہ ذکر خیر کرنا یہ برکتیں پانے اور حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. جی ہاں، کہ جہاں صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو آج کا چونکہ پروگرام ہمارا بالخصوص یوم شہادت فاروق اعظم کی نسبت سے ہے تو میں ضرور عرض کروں گا امیر رسول کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم. اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو اسٹڈی کر لیں، مکتبۃ المدینہ سے منگوا لیں اور کچھ تقسیم کر دیں. اور ایک بڑی پیاری کتاب ہے فیضان فاروق اعظم، اس کی 2 جلدیں ہیں، وہ چاہیں تو اس کو منگوا لیں، گھر میں رکھ لیں، اس کو پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. فاروق اعظم کی عظمت و شان اور آپ کے دل میں پیدا ہوگی، زندگی گزارنے کا ایک آپ کو لطف ملے گا. آپ کی سیرت کو پڑھنے سے بہت زیادہ سیکھنے کو حاصل ہوگا. امیر سنت کا آخری جو اس منقبت کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا. اور کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ جنہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک سبحان واجعل موتی فی بلد رسولک. سبحان مقبول دعا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہادت خدا عطار کو دے دے مدینے میں، قدم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا. تو یہ شعر کلام کا مقطع ہے. مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص عطار ہے، اور آپ اس مقطع میں ایمان افروز دعا یا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیری بارگاہ عالی میں عظیم صحابی رسول حضرت فاروق اعظم کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک شہر مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما. اور جیسا کہ ہم نے عمران بھائی سے بھی سنا کہ یہ وہی مبارک دعا کہ جو فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، مدینے میں شہادت کی دعا کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور امیر سنت کا وہ اسی مناسبت سے ایک شعر بھی ہے نا کہ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. اور یقیناً جو خوش نصیب مسلمان مدینے میں مرتا ہے اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نظر عنایت ہوتی ہے کہ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا ارشاد ترمذی شریف میں ہے. فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مر سکے وہ وہیں مرے، کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. فاروق اعظم کی جو دعا آپ یہ کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے
کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی. فاروق اعظم یہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی دعا قبول ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک میں شہادت کا رتبہ پایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے قرب میں آپ مدفن ہوئے. تو بزرگوں کا مدنی چینل کا یہ بڑا خوبصورت پروگرام نغمات عطار یہ جاری ہے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امیر سنت کے کوئی اور کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مختلف منتخب چند ایک اشعار ہوں گے, اس کی تشریح ہوگی. تو بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے کی بھی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نغمات عطار دل کے چین کا سامان, مدحت سرکار و عشق مصطفیٰ ہر آن. نغمات عطار. محرم شریف کا مبارک مہینہ کربلا کے واقعے کی یاد دلاتا ہے, اور عاشقان اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو پھر سنیں اور پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عظمت بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے, اسی لیے مکتبۃ المدینہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک خاص پیکج جس میں 4 رسالوں کے ساتھ ساتھ ایک